واسع الکرم۔ محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب امام الانبیاء کا دامن کرم عطا فرمایا۔ اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، حضور کی نسبت کی یہ بہاریں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی شان کا خطبہ قرآن میں پڑھا ہے۔ ارشاد مبارک ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے نبی کی امت تم بہترین امت ہو آج تک کائنات میں جتنی امتیں ظاہر کی گئیں، میں نے سب کی سرداری کا تاج امت محمدی کو عطا فرما دیا ہے۔ اب بہتری کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سب کی سرداری کا تاج اس امت مصطفیٰ کو حاصل ہوا؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو سب پر فوقیت کیوں عطا فرمائی، فضیلت کیوں ملی؟ آخر کون سا ایسا کمال ہے، کون سی ایسی ادا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس بنا پر اس امت کی شان کا خطبہ قرآن میں پڑھا گیا؟ یاد رکھیے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اس امت کے اندر سائنسدان بہت زیادہ ہوں گے، اس امت کے اندر انجینئر بہت زیادہ ہوں گے، اس امت کے اندر ڈاکٹرز بہت زیادہ ہوں گے، طبیب بہت اچھے ہوں گے، اس امت کے اندر سیاستدان بہت زیادہ ہوں گے، اس امت کے اندر بزنس مین اور تاجر بہت زیادہ ہیں۔ یہ ان کی وجہ فوقیت نہیں ہے، خود قرآن عظیم کے اندر اس کی وجہ اگلے الفاظ کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرما دی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ فوقیت ہے، یہ وجہ فضیلت ہے، یہ افضلیت کی وجہ قرار اس کو دیا گیا۔ اور حقیقتاً اللہ تعالی کو ایسے لوگ کتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، طرح طرح کی ان کی شانیں ہیں، طرح طرح کے ان کے کمالات ہیں، بہت سے معجزات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے۔ کسی کو صفی اللہ کا لقب دیا گیا، کسی کو نجیب اللہ کا لقب دیا گیا،
کسی کو خلیل اللہ کا لقب ملا، کسی کو ذبیح اللہ کہہ کر پکارا گیا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، تو کسی کو روح اللہ کا لقب ملا، اور کوئی وہ ہے جسے خالق کائنات نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی شانیں ہیں، طرح طرح کے کمالات ہیں، لیکن وہ جو اپنے دور کے اندر اس دھرتی پہ آتے رہے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تک پہنچ جاتی ہے، جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، ان کے ذمے اللہ رب العزت نے یہ 2 کام دے کر بھیجا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، تم نیکی کا حکم کرتے رہو۔ حضرت آدم کو بھیجا اسی مقصد کے تحت کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کے لیے۔ اور اب خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کی جو فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میں نے سب کی سرداری کا تاج امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، اور اس افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ افضلیت کی وجہ قرار دی گئی۔ اب آپ غور فرمائیں، جس بنا پر امت مصطفیٰ کی فضیلت کا خطبہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، ہم اس کام کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں، ہم اس کام کو کتنا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، خالق کائنات جل جلالہ نے اس نبی کو دیگر شانوں کے ساتھ ایک شان یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اس نبی کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب قیامت تک اس دین نے باقی رہنا ہے، قیامت تک اس دین نے چلنا ہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح کا بیڑا اب امت مصطفیٰ کے سپرد کر دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، جس کے نتیجے میں میں تمہیں طرح طرح کے انعامات عطا فرماؤں گا، طرح طرح کی شانیں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کی زبان اطہر سے ہمیں سنائیں۔ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبر آلود ہوں گے، یعنی جس کے قدموں پر خاک پڑے گی اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں وہ بندہ نکلا اور خاک اڑ کر اس کے قدموں پر پڑی، فرمایا دیکھو اب اس خاک اڑنے کی فضیلت جو اس کے قدموں پر پڑی ہے کتنی ہے۔ فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبر آلود ہو جائیں گے،
اللہ رب العزت ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اتنا فضیلت والا یہ قدم ہے جو اللہ کی راہ میں اٹھے، جو اللہ رب العزت کی راہ میں اٹھتا ہے، خاک اڑ کر اس کے قدموں پر پڑتی ہے، فرمایا ان قدموں پر میں جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہوں، جہنم کی آگ کو میں حرام فرما دیتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، جہاں پر ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، جہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یار میں اچھی جاب حاصل کر لوں، میں اچھا کاروبار شروع کر دوں، مجھے گھر خریدنا ہے، مجھے دکان اپنی بنانی ہے، مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے، مجھے بچوں کے مستقبل کے لیے تیاری آج ہی سے کرنی ہے۔ اور دنیا میں ایسے بندے کو سمجھدار کہا جاتا ہے کہ جو وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، ایسے بندے کو سمجھدار کہتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ایسی انویسٹمنٹ کے ذرائع لوگ تیار کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ یار مجھے نفع حاصل ہو۔ تو آؤ نا، اپنا وقت ایسی چیزوں کے اندر گزارو، اپنا وقت ان کاموں میں گزارو کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، حقیقی زندگی وہ قبر اور برزخ کی شروع ہونے والی ہے، کہ جس کے لیے آج سے عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر انعامات کیا ہیں؟ آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے سب سے اعلیٰ جنت، فرمایا جنت الفردوس خالق کائنات اسے عطا فرما دے گا۔ جنت کا مل جانا ہی مقدر کی بات ہے، پھر جنت میں بھی جو سب سے اعلیٰ جنت، کس عمل پر بیان فرمائی؟ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ آج یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا نغمہ ہلپا جا رہا ہے، یار وہ برائی کر رہا ہے نا، اس کو کرنے دو، تو مجھے کیا لینا اس کی برائی سے؟ بھائی وہ برائی کر رہا ہے نا تو اسے کرنے دو، مجھے کیا لینا؟ آج جو برائی کرتا ہم کسی کو دیکھتے ہیں، حوصلہ نہیں پڑتا کہ یار کسی کو روکا جائے، یہ مجھ سے جھگڑا کرے گا، مجھے گالی دے گا، اس بنا پر ہم نے نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ آج میر اور تیر آ گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی مثال کیسے دی گئی؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا مسلمان کی مثال ایک عمارت کی طرح، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ آپ الگ الگ اینٹیں رکھتے چلے جائیں، لیکن جب تک ان اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ جوڑا جائے، عمارت مضبوط نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ ہے مسلمان کی مثال، اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ ایک وہ بھائی ہے جس نے جو آپ کی ماں، یعنی جو آپ کی ماں کے شکم سے دنیا کے اندر آیا، آپ اس کو بھی بھائی کہتے ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ دوسرا کلمہ پڑھنے والے کا آپس میں بھائی ہے، اس کو بھائی قرار دیا گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی سنبھلا جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سنبھالا جائے۔ کس چیز سے سنبھالنے کی ضرورت ہے؟ گناہوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے،
اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے. یار میں نماز پڑھ لیتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے, میں نیکی کے کام کر لیتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. مجھے وہ گھوڑے کی طرح بننا ہے کہ جناب جس کو نہیں پتا ہوتا میرے دائیں کیا ہو رہا ہے میرے بائیں کیا ہو رہا ہے, بس اس کو پتا ہے کہ جناب میں نے سیدھا چلتے چلے جانا ہے, سیدھا چلتے چلے جانا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں نیکی کی دعوت کو اپنانا ہوگا. کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو نقل کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, ایک نیک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کے خلاف اس کے پڑوسی نے دعویٰ کیا ہوگا. وہ دعویٰ کیا کرے گا؟ مولا کریم یہ دنیا میں میرا پڑوسی تھا, یہ دنیا میں میرا پڑوسی تھا اور یہ خود نیک عمل کیا کرتا تھا, مجھے یہ گناہوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. خود نمازیں پڑھتا تھا, خود قرآن کی تلاوت کرتا تھا, خود نیک اعمال اپناتا تھا, میں بھی اس دنیا کے اندر اس کا پڑوسی تھا, مجھے یہ گناہوں میں مبتلا دیکھتا مگر سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس نیک بندے کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ فرما دے گا. اٹھائیں حدیث, حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا یہ نہیں لکھا؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ نیک اعمال نہیں اپناتا تھا؟ وہ سب کام کیا کرتا تھا مگر اپنے بھائی کو, اپنے پڑوسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. اسی جرم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے دوزخ میں جانے کا خالق کائنات فیصلہ فرما دے گا. تو آج سنبھالنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو آج گلی کوچے کے اندر کھڑے ہو کر لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم گھر کی چار دیواری میں ہیں, مجھے کیا لینا, یہ باہر گناہ کر رہے ہیں نا, یہ باہر لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے آج اگر ان کو نہ سنبھالا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ ہمارے گھر کے اندر بھی آ جائے, یہ آگ ہمارے گھر کو جلا کر راکھ کر دے. تو ایسے قدم اب اٹھانے ہوں گے, ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ نہ تو برائی ہمارے گھر کے اندر آئے, نہ ہمارے محلے کے اندر آئے, نہ ہمارے علاقے کے اندر آئے. ان برائیوں کو پیار, محبت, شفقت, نرمی سے ختم کرنے کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنی ہوگی. سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے, کبھی کبھی آپ اس حوالے سے بھی دیکھا کریں کہ یار اتنی بڑی ہماری مسجد ہے, اتنی بڑی ہماری مسجد ہے, کیا 100% گھر ہیں جن کے افراد جو مسجد کے اندر آ سکتے ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھتے ہیں نا سر جوڑ کر, کبھی گھر والی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ابو جان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی بال بچوں کو سب کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار خرچہ پورا نہیں ہو رہا, کیا کیا جائے, یار یہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, کیا کیا جائے. وہ کہتا ہے جی بھائی ہاں یہ دیکھیں نا یہ استری ہم بجلی پر چلا رہے ہیں. یار یہ استری جو بجلی پر چل رہی ہے یہ تو گیس کی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, آئندہ کے بعد گھر میں بجلی والی استری استعمال نہیں کی جائے گی. بھائی سردیوں کے دن ہیں, یہ فریج اتنا زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے, بل بہت زیادہ آ رہا ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو بند بھی کر دیا جائے تو کام چل سکتا ہے. یوں گھر کے اندر بیٹھ کر پلاننگ کی جاتی ہے. تو کیا ہماری پلاننگ صرف دنیا کے اندر رہ گئی ہے میرے بھائیوں؟ آخرت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرنی ہم نے.
ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ او بھائی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کتنا عرصہ دنیا کے اندر رہنا؟ او بھائی 40 سال 50 سال 60 70 80 اس کے بعد مجھے بتائیں نا کیا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی تو اس دنیا کے اندر تھے نا، بڑے بڑے نام تھے ان کے، بڑے منصب تھے، اور بھائی بڑے عہدے والے تھے، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ غور تو فرمائے وہ کہاں ہیں اور کہاں چھوڑ کر آئے ہو انہیں؟ کیا ہمیں اس قبر کے اندر نہیں اترنا؟ آج اچھا بھلا انسان دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ ہم وقت گزار رہے تھے، ابھی کل ماسٹر طارق صاحب ہمارے اچھے بھلے اٹھے ہیں اور فون آیا کہ جناب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جنازے ہمارے سامنے اٹھتے نہیں جا رہے؟ مگر ہم نے اس کو بھی اتفاق سمجھا ہوا ہے، یار اس نے مرنا تھا، یہ مر گیا، ختم، میں نے تو نہیں مرنا، مجھے تو نہیں جانا دنیا سے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا دھوکہ جو شیطان نے ہمیں دلا رکھا ہے۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو جناب والا میں نے بڑے بڑے منصب حاصل کرنے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر میں نے جانا ہے، میں نے بزنس چمکانا ہے، ارے ابھی میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر تیار کرنا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی اور زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ حیاتی پر نہ ہو غرہ، ارے کر سامان چلنے کا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ، جس دن عزرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا نام چھین لیا جاتا ہے، جس نام کو، یار میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، سب سے پہلے یہ نام انسان کا چھین لیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی چودھری صاحب، وزیر اعظم صاحب، تو جناب فلاں فلاں صاحب، نہ، مرحوم کہہ کر پکارا جاتا ہے، مرحوم کہہ کر پکارا جاتا ہے، مرحوم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قیمتی لباس، کتنا ہی قیمتی لباس انسان نے پہنا ہو، یہ قیمتی لباس جب غسال آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کینچی لے کر آؤ، کینچی لے کر آتا ہے، یہ قیمتی لباس کاٹ کر جسم سے اتارا جاتا ہے، کاٹ کر جسم سے اتارا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر رہتے کوئی ایسی انویسٹمنٹ کریں، یار ایسی انویسٹمنٹ کریں جو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے درجات، بلند درجات دلوا سکے۔ اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، سوائے 3 کاموں کے۔ 3 کام ایسے ہیں اگر انسان دنیا کے اندر ان کو کر گیا، فرمایا مرنے کو مر جائے گا، وہ 3 کام دنیا میں ہوتے رہیں گے، اللہ رب العزت قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آپ نہیں چاہتے؟ واقعی یار آج تو کہا جاتا ہے حضرت کچھ بتائیں نا یار، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں انویسٹمنٹ ایسی کر دوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، نفع مجھے پہنچ رہا ہو، میں گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے منافع حاصل ہوتا رہے، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، مجھے نفع آتا رہے۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ، کیا نبیوں کے سردار سے بڑھ کر بھی کوئی وفادار ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا 3 کام تم کر جاؤ، فرمایا مرنے کو تم مر جاؤ گے، قبر میں اتر جاؤ گے،
ان کاموں کا ثواب خالق کائنات تمہیں قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ نمبر 1 من صدقۃ جاریت، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی فلاحی کام کر جانا۔ فرمایا انسان اگر یہ کام کر گیا، جانے کو دنیا سے چلا جائے گا، سب نے جانا ہے، لیکن اگر اس نے یہ کام کیا ہوگا تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کا ثواب اسے قبر میں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر اس حدیث کو روک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج جاریہ ہم کرتے ہیں مگر وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ گناہ جاریہ، ہاں گناہ جاریہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ آج کوئی پوسٹ آتی ہے، گانے کی کوئی ویڈیو آئی، ہم دھڑک سے ایسے فیس بک پر لگاتے ہیں۔ مرنا نہیں ہے، مر جاؤ گے، قبر میں اتر جاؤ گے، تمہارا یہ گناہ دیکھا جاتا رہے گا اور اس گناہ کا وبال تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا، تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آج دھڑک سے جناب والا ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے، گانا اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، گناہ کے کام اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ، یہ گناہ جاریہ۔ تو کوئی بھی پوسٹ آگے پیچھے کرنے سے پہلے 1001 مرتبہ سوچیں، 1000 مرتبہ سوچیں کہ میری اس پوسٹ کا مجھے کیا فائدہ ہے یار۔ اور کسی کا فائدہ نہ دیکھو، اپنا فائدہ تو دیکھو نا یار، اپنا فائدہ تو دیکھو، مجھے کیا فائدہ اس پوسٹ کا۔ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کہکا لگائیں گے، ہنسیں گے، مزہ آئے گا لوگوں کو، اور لوگوں کے مزے کے لیے میں جہنم کو قبول کر لوں، لوگوں کے مزے کے لیے میں جہنم کی آگ کو قبول کر لوں، اللہ کی ناراضگی کو قبول کر لوں۔ کون کہے گا ہمیں سمجھدار؟ تو بہرحال اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب بھی فیس بک اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، اب میرے موبائل کے اندر فیس بک میں نے پچھلے دنوں بیٹھ کر غور و فکر کیا، میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ ٹائم لے جاتا ہے، اور پھر مرچ مسالے سارے اوپر نیچے آ رہے ہیں۔ تو میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ان انسٹال کیا، ختم کیا۔ مجھے نہیں چاہیے بھائی ایسی فیس بک، مجھے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں سٹیٹس اپلوڈ نہیں کر سکتا تو نہ کیا جائے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی فیس بک، مجھے نہیں چاہیے اس طرح کی ایپ جو گناہوں کا سبب بنے۔ الحمدللہ میں نے اس کو انسٹال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں غور و فکر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ آج یہ اتنی سی ڈیوائس ہے ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ ابھی وہ ریلوے کی گاڑی سے مجھے یعنی ٹرین کے ذریعے آ رہا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے موبائل لڑکوں نے نکالے ہوئے، اور جناب کسی نے گانے لگائے ہیں، کسی نے کچھ لگایا کچھ۔ تو ایک دو کو میں نے سمجھایا، میں کہا یار جمعہ المبارک کا دن ہے، کچھ آپ خیال کریں۔ تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ تو آج معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ آج ہمارے پاس ماں باپ کے پاس بھی بیٹھ جائے نا تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں جی امی جی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ابا جی کیسی طبیعت ہے؟ اچھا وہ وہاں پر جانا تھا، اس کا کیا کیا آپ؟ یہ ہمارا انداز ہو چکا ہے ماں باپ سے گفتگو کرنے کا۔ تو میں نے کہا ماں باپ سے زیادہ اہمیت تو موبائل کی ہوئی نا پھر، جو باتیں کرتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک رہے گی داستانوں میں۔ تو میں پہلی چیز عرض کر رہا تھا صدقہ جاریہ۔ دوسرا کام ہے جو آپ کے میرے آقا نے فرمایا دنیا میں انسان کر جائے گا، قبر میں اس نیکی کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ کسی کو قرآن پڑھا گیا، کسی کو نماز کے مسائل سکھا گیا، کسی کو نیکی کے راستے پر لگا گیا۔ فرمایا وہ دنیا میں یہ کام کرنے والا قبر میں اتر جائے گا، مگر اس کی نیکی کا ثواب خالق کائنات اسے قبر میں بھی عطا فرماتا رہے گا۔
تیسرا کام او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کو چھوڑ جانا، نیک اولاد کو چھوڑ جانا جس نے اپنی بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی ہوگی۔ فرمایا مرنے والا تو قبر میں چلا جائے گا، اس کے اہل و عیال، اس کے بچے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا آج گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یار اس دنیا کے اندر کچھ ایسا کر جائیں، ایسا کر جائیں کہ مرنے کو مر جائیں، لیکن لوگ کہیں کہ یار کیسا ہی تھا، بندہ بڑا اچھا تھا، سب کو نماز کی دعوت دیا کرتا تھا۔ یار بندہ کس طرح کا بھی تھا، لیکن وہ قرآن کی تلاوت سکھایا کرتا تھا۔ زندگی تو گزر ہی رہی ہے اور گزر ہی جائے گی، ساری زندگی گزر ہی جائے گی، مگر کچھ ایسا کر جائیں جو ہمارے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے، صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ کیا دل اکتاتا نہیں؟ مسجد سے باہر، مسجد سے باہر، مسجد سے باہر، یار میرے گھر کے اندر وہی آتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، میرے گھر کے اندر کوئی اور نہیں آ سکتا، جس کو میں بلاؤں گا وہ میرے گھر میں آئے گا۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے گھر میں مجھے حاضری میسر نہیں ہے تو ڈرو اور خوف کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ مولا تو مجھ سے ناراض ہے جس کی بنا پر مسجد کی حاضری کی توفیق مجھے نہیں مل رہی، میرے گھر میں تو وہی آتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، تو تیرے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کو تو چاہے۔ تو یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے مولا تو معاف فرما دے، اے مولا معاف فرما دے۔ خدا کی قسم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ رب یہ نہیں دیکھتا کتنا گناہگار ہے، وہ رب دیکھتا ہے تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم وہ رب دیکھتا ہے تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہگار آیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے محبوب کا غلام آیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے در پہ آ گیا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگنے والے انسان کہاں بھاگتا ہے، آجا 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 اپنے رب کی رحمت کی طرف آجا، تیرا رب کرم بھی کرنے والا ہے، تیرا رب رحم بھی کرنے والا ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی 100 قتل کر کے بھی آ جائے، سچے دل سے معافی مانگ لے، میرا رب اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہو صحیح توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، وہ رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی آج کی جمعہ مبارک کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی۔